نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أنه لا إله إلا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الاول کا مہینہ، جس کی آج 19 تاریخ ہے، ہمارے ہاں مسلمانوں میں سیرت کا جلسہ سننا، سیرت پر گفتگو کرنا، سیرت النبی کے عنوان سے تقاریر سننا اور کرنا بڑا شوق پایا جاتا ہے. اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور نمونہ یہ رہنمائی کے لیے ہوتا ہے. عزیز ساتھیو، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کوہ صفا پر یہی کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اعلان کرتے ہیں. اور اس کلمے کی بڑی فضیلت یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ مجھے کوئی ذکر بتلاؤ. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو لا الہ الا اللہ پڑھا کر. تو جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو ساری انسانیت پڑھتی ہے، میں کلیم اللہ ہوں، تیرا خاص بندہ ہوں، خاص نبی ہوں. تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ باتیں کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں، مجھے کوئی خاص ذکر بتائیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ ساری زمین اور ساتوں آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ اتنا وزنی ذکر ہے کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. ہمارے ہاں لوگ اللہ کے بتائے ہوئے ذکر کو کامل اور کافی نہیں سمجھتے. پیروں کے، مرشدوں کے، مولویوں کے بتائے ہوئے ذکر کو وہ توجیہ دیتے ہیں، فوقیت دیتے ہیں. جو اللہ کا بتایا ہوا ذکر ہے
کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور قرار اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بطور ذکر اللہ رب العزت لا الہ الا اللہ کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہے، فرشتے ایک آدمی کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے، لا تعجلوا بعبدی، اے فرشتوں میرے بندے پر جلدی نہ کرو، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ جب بندے کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، یہ پرچی